اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنا محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب ایک ایمان والے بندے کو کیسے کرنا چاہیے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے ادب کا ایک امتی کو کس قدر خیال رکھنا چاہیے، اس تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی متعدد آیت کریمہ میں اللہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے آداب کو بیان فرمایا۔ 26واں پارہ سورہ حجرات شریف جس کی ابتدائی آیت کریمہ کی تلاوت ہوئی، اس میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ایمان والے بندوں سے خطاب فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آگے بڑھنے سے ایمان والوں کو منع کیا گیا کہ بارگاہ الہی اور بارگاہ رسول کا ادب یہ ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آداب کا خیال رکھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بھی ہم ایمان والوں کی خوش نصیبی ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی یہ فضیلت ہے، یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی نبی کی امت کو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب نہیں فرمایا، یہ صرف اور صرف مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی یہ فضیلت و خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے ماننے والوں کو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا علم عطا فرمایا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں کی دلوں کی کیفیت کو جانتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے ہیں کہ کون سا ان کا چاہنے والا بندہ ان سے کس چیز کا طلبگار ہے، وہ کس چیز کا چاہنے والا ہے، اس کو کس پریشانی کے دور سے وہ گزر رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر چیز کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ کون بندہ ادب و احترام کی غرض سے آ رہا ہے، کون مصطفیٰ کی عظمت کو دل میں بسا کر کے آ رہا ہے، کون مصطفیٰ کی عداوت کو دل میں بسا کر آ رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے ہیں۔ زبان سے کہنا آسان ہے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان زبان سے محبت رسول کا دعویٰ کرتا ہے لیکن دل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوتی۔ کبھی آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کا دعویٰ تو ہوتا ہے لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے دشمنوں سے محبت رکھتا ہے، اس طرح سے وہ محبت میں کامیاب نہیں ہوتا۔ کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کسی سے بھی محبت رکھی جائے تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت رکھی جائے، اور جس سے بھی محبت رکھا جائے تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے دشمنوں سے ہرگز ہرگز محبت نہ رکھی جائے، تب جا کر کہ محبت کے دعوے میں انسان کامل ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کون دل میں ادب لے کر کے آ رہا ہے، آپ کی عظمت کو دل میں بسا کر آ رہا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی جانتے ہیں۔ جو عداوت مصطفیٰ کی اپنے دل میں لے کر آتا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی جانتے ہیں۔ غزوہ بدر کے بعد کی بات ہے، آپ حضرات جانتے ہیں کہ غزوہ بدر میں
اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو زبردست کامیابی اور فتح و کامرانی عطا فرمائی، اور غزوہ بدر میں دشمنان اسلام کے بہت سے سردار مارے گئے، قتل کیے گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان لوگوں کی لاشوں کو لے جا کر کے ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ تو غزوہ بدر کی بات ہے، امیہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے کہ یہ امیہ وہ شخص تھا کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے غلام تھے، اور جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن اسلام میں داخل ہوئے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا امیہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح کی ایذائیں دیتا، تکلیفیں دیتا، پریشان کرتا، یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرایا، خریدا، اور خرید کر کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اس کو آزاد فرما دیا۔ تو یہ امیہ کا بیٹا تھا صفوان، تو امیہ بھی غزوہ بدر میں مارا گیا، قتل کر دیا گیا۔ تو امیہ کا بیٹا صفوان خانہ کعبہ کے پاس میں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ گول سی جو دیوار بنی ہوئی ہے اس کو حتیم کعبہ کہتے ہیں، وہ بھی خانہ کعبہ ہی کا حصہ ہے۔ تو حتیم کے پاس میں بیٹھے ہوئے تھے دو لوگ غزوہ بدر کے بعد، ایک صفوان بن امیہ جو امیہ کا بیٹا تھا، بعد میں وہ اسلام لے کر آئے حضرت صفوان، امیہ تو اسلام نہیں لایا تھا، اور دوسرے ایک شخص عمیر بن وہب، وہ بھی اس وقت اسلام نہیں لائے تھے۔ تو امیہ کو غزوہ بدر میں قتل کر دیا گیا، مار ڈالا گیا۔ تو اس کا بیٹا صفوان اور عمیر بن وہب کا بیٹا غزوہ بدر میں قیدی بنا لیا گیا، جو مسلمانوں کی قید میں تھا۔ تب صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب یہ دونوں حتیم کعبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ حتیم کعبہ میں بیٹھ کر کے دونوں یاد کر رہے اپنے آبا و اجداد کو، ان لوگوں کو جو غزوہ بدر میں مارے گئے، اور ان لوگوں کو یاد کر رہے ہیں۔ تب اس کے بعد میں عمیر بن وہب نے یہ کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ میرے ذمے میں قرضہ بہت ہے، اور میرے اہل و عیال کی بھی پرورش کا معاملہ ہے۔ اگر میرے ذمے میں جو قرضہ ہے وہ قرضہ کی ادائیگی کی کوئی صورت ہو جاتی، اور میرے بال بچوں کی پرورش کے انتظام کی کوئی صورت ہو جاتی، تو میں مدینہ جا کر کے اپنے ہاتھوں سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیتا۔ معاذ اللہ رب العالمین، یہ اس نے کہا عمیر بن وہب نے۔ تو صفوان نے کہا کہ کیا واقعی میں تم یہ کام کر سکتے ہو؟ تو عمیر بن وہب نے کہا کہ ہاں یقیناً میں یہ کام کر سکتا کہ میرا بیٹا ان کی قید میں بھی ہے۔ تو صفوان بن امیہ نے کہا کہ تمہارا جتنا بھی قرضہ ہے اس قرضے کی ادائیگی کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، اور تمہارے بال بچوں کی پرورش کا معاملہ ہے، ان کے خرچے کی بات ہے، ان کے خرچے کی ذمہ داری بھی میں لیتا ہوں، تم جا کر کے یہ کام کر دو۔ عمیر بن وہب تیار ہو گئے، کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں جب کسی کام کو اپنے ذمے میں لیتا ہوں تو پورے طور پر اس کام کو ادا کرتا ہوں، نبھاتا ہوں۔ صفوان اپنے گھر گیا اور اس نے تلوار کو تیز کیا، اور اس تلوار کو اس نے زہر کے اندر بجھایا، یعنی زہر میں ڈال کر کے رکھا، تاکہ تلوار کا وار اگر تھوڑا سی بھی ہو تو زہر کے اثر سے سامنے والے کا کام تمام ہو جائے۔ اب اس نے وہ تلوار لا کر کے عمیر کو دی کہ جاؤ یہ تلوار لے کر کے جاؤ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دو۔ اب یہ دونوں گفتگو کس کے درمیان ہے؟ صرف صفوان اور عمیر بن وہب کے درمیان، کوئی تیسرا وہاں پہ بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ دونوں بھی آپس میں کہے گئے کہ یہ بات تیرے اور میرے درمیان راز رہے گی، کسی تیسرے کو یہ بات معلوم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد میں عمیر یہاں سے چلا گیا، اور جانے کے بعد میں مدینہ منورہ پہنچا، گلے میں تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں،
اور سب لوگ بیٹھ کر اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں ایمان والوں کی مدد فرمائی، ایمان والوں کو کامیابی عطا فرمائی، اس تعلق سے ذکر کر رہے ہیں۔ تو جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی نظر پڑی عمیر بن وہب پر اور دیکھا کہ تلوار گلے میں لٹکی ہوئی ہے، صحابہ سے کہا کہ لگتا ہے کہ اس کا ارادہ اچھا نہیں معلوم ہوتا، یہ کوئی اچھے ارادے سے نہیں آیا ہوا ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ گئے اور اس کے گلے کے پاس سے اس کو پکڑ کر کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمیر آیا ہوا ہے، لگتا ہے اس کا کوئی ارادہ نیک نہیں ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم رضی اللہ سے فرمایا، اے عمر اس کو چھوڑ دو، میرے پاس آنے دو، اے عمر اسے چھوڑ دو، میرے پاس آنے دو۔ جب عمیر بن وہب کو چھوڑ دیا گیا، آگے بڑھنے لگے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے صحابہ سے کہا کہ اس پہ گہری نظر رکھنا، اس کا ارادہ ٹھیک نہیں معلوم ہوتا، اس پہ گہری نظر رکھنا، اس کا ارادہ ٹھیک نہیں معلوم ہوتا۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگے پہنچا تو اس نے عرب کا جو رواج تھا اس کے مطابق سلام پیش کیا اور کہا کہ تمہاری صبح اچھی ہو۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ آپس میں اس طرح سے جو ایک دوسرے کو کہتے ہو، اس سے بہتر چیز اللہ نے ہم کو عطا فرمائی کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہوئے السلام علیکم کہتے ہیں۔ تو یہ سلام اللہ نے ہم کو عطا فرمایا۔ تو کہا ہم جب آپس میں ملتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ تمہاری صبح بخیر ہو، یہ وہ سب چیزیں نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تم پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو، رحمت ہو اور برکت ہو۔ تو اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمیر تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے، کس سبب سے آئے ہو؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو جانتے ہیں کہ میرا بیٹا جو قیدی بنا کر کے یہاں پہ لایا گیا ہے، تو میں اپنے بیٹے کو قید سے چھڑانے کے ارادے سے آیا ہوں۔ لیکن اللہ کے نبی کو اللہ نے ہر چیز کا علم عطا فرمایا ہے۔ مصطفیٰ علیہ رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمیر سے کہا کہ عمیر کیا تم اسی غرض سے آئے ہو کہ کوئی دوسرا ارادہ لے کر کے آئے ہو؟ کہنے لگا کہ میں کوئی دوسرا ارادہ لے کر کے کیسے آ سکتا ہوں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمیر کیا ایسا نہیں ہے کہ تم اور صفوان حتیم میں بیٹھے تھے اور حتیم میں بیٹھ کر کے تم دونوں گفتگو کر رہے تھے، تم نے یہ کہا کہ میرے ذمے قرضہ ہے، اس قرضے کی ادائیگی کی کوئی صورت نہیں، بال بچے ہیں ان کے خرچے کی کوئی صورت نہیں، اگر کوئی میرا یہ ذمہ لے لے تو میں اپنے ہاتھوں سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کے قتل کر دوں۔ کیا یہ بات تم نے نہیں کہی؟ کیا صفوان نے اس بات کا ذمہ نہیں لیا؟ کیا تم یہ تلوار لے کر مجھے قتل کرنے کے ارادے سے نہیں آئے؟ جب حضرت عمیر نے یہ گفتگو سنی تو سنتے ہی فوراً کہا کہ اشہد انک رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، میں آپ کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ کیوں؟ کہتے اس لیے کہ یہ تو ایسی بات تھی جو صرف میرے اور صفوان کے درمیان راز تھی، کسی اور کو نہیں معلوم تھا۔ جب آپ اس کا علم رکھتے تھے اس بات کی دلیل ہے کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، دامن اسلام میں آ جاتے، مسلمان ہو جاتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کو دین کا علم دو، اسے قرآن کی تلاوت سکھاؤ، اور ارشاد فرماتے کہ اس کے بیٹے کو اس کے ساتھ رہا کرو۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا حضرت عمیر دامن اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قسم خدا کی جب یہ آئے تو یہ اس وقت میں سب سے زیادہ مجھے ان سے نفرت تھی، لیکن جب دامن اسلام میں داخل ہو گئے تو سب سے زیادہ محبت ان سے ہو گئی۔ یہ حضرت عمیر، انہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب تک میرے دل میں اسلام اور پیغمبر اسلام کی دشمنی بھری ہوئی تھی، آج اسلام کے چراغ میرے دل میں روشن ہو چکا ہے،
آپ کی محبت میرے دل میں بس چکی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاہتا ہوں کہ آج تک اسلام کے خلاف میری کوششیں گئی، اب چاہتا ہوں کہ اسلام کی حمایت میں میری کوششیں گئے، آپ مجھے اس کی اجازت عطا فرمائیں کہ مکہ المکرمہ میں گئے کر میں اسلام کے پیغام کو عام اسلام کروں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ وہاں پہ صفوان لوگوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ ہی دن میں ایک خوشخبری تم کو سنانے والا ہوں، ایک عظیم خبر تمہیں سنانے والا ہوں۔ وہ انتظار میں ہے کہ وہ گئے ہیں، تب تک کوئی خبر نہیں آئی۔ آنے والے نے خبر دی کہ وہ کس کو قتل کرنے گئے تھے، اور خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے شکار ہو گئے تھے۔ حضرت عمر دامن اسلام میں داخل ہو گئے، پھر انہوں نے مکہ المکرمہ میں گئے کر اسلام کی خدمت کی۔ میرا عزیز، یہاں پہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم عطا فرمایا ہے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں کون کس ارادے سے آتا ہے، کوئی دوسرا جانے یا نہ جانے، لیکن مصطفیٰ اور ان کا خدا ضرور جانتا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے کہ عمر جو میرے پاس آئے ہیں کس ارادے سے آئے ہیں، محبت دل میں لے کر کے نہیں آئے ہیں، عظمت مصطفیٰ دل میں لے کر کے نہیں آئے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کے چھڑانے کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، مصطفیٰ کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہیں۔ مصطفیٰ سب جانتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی طاقت و قوت عطا فرمائی ہے کہ آنے والا جس کا دل اب تک نفرتوں سے بھرا ہوا ہے، ایک نگاہ مصطفیٰ اٹھ جاتی ہے، نفرت محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طاقت، یہ قوت اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی۔